نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عید اضحیٰ کا تہوار بہت قریب ہے، جس کو عام طور سے عام لوگ بقرعید کہتے ہیں. اس موقع پر مسلمانوں میں جانوروں کی قربانی کرنے کا صرف رواج ہی نہیں، بلکہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، جس کو ہمارے نبی حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی رکھا، اور احادیث میں اس کے بے شمار فضائل حضور نے بیان فرمائے. حضور فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ باعث ثواب نہیں. اور بھی بہت سی حدیثوں میں حضور نے قربانی کے فضائل بتائے. ایک حدیث میں فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. تندرست جانوروں کی قربانیاں کرو، وہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے. خود قرآن عظیم میں بھی اس کا حکم دیا گیا فصل لربک وانحر. اللہ فرماتا ہے تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر کرو، قربانی کرو. تو اس کا ایک دستور چلا آ رہا ہے، اور جب یہ دن آتے ہیں تو پوری دنیا میں جانوروں کی خرید و فروخت کے بازار لگ جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب نصاب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی واجب ہے، لیکن یہ سب پر نہیں، صرف صاحب نصاب پر واجب ہے. یعنی جو شرعاً مالدار آدمی ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. غریب لوگ جو کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے واجب نہیں ہے، البتہ نفل ہے. نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرو تو ثواب اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. اس کو نفل کہتے ہیں، مستحب بھی کہتے ہیں. قربانیوں کے تعلق سے کچھ لوگوں میں طرح طرح کی غلط فہمیاں رائج ہیں. کچھ باتیں مجھے اس وقت دھیان آ رہی ہیں، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کے نام سے کریں، ماں کے نام سے کریں، حضور کے نام سے کریں، کس کے نام سے کریں؟ جو مر گئے ان کے نام سے کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ شریعت کے جتنے احکام ہوتے ہیں
یہ مردوں پہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ زندوں پہ ہوتے ہیں. جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے کوئی بھی شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج. نہیں، وہ تو جو اس دنیا سے جو چلا گیا اس کے لیے شریعت ہے ہی نہیں ہے. ہاں، کوئی کار خیر کر کے اس کا ثواب اس کی روح کو آپ پہنچا سکتے ہیں. جیسے فاتحہ پڑھتے ہیں اپنا لوگ، تو یہ کہ قربانی اپنے نام سے نہ کر کے اپنے باپ کے نام سے کرنا، تو اگر اپنے باپ کے نام سے، مردے کے نام سے کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے نام سے اگر نہیں کی اور اس پر واجب ہے اور اپنے نام سے اگر نہیں کی تو وہ گناہگار ہوگا. اگر یہ پہلے خود اپنی طرف سے کرے، جو صاحب نصاب ہے وہ پہلے اپنی طرف سے کرے، اس کے بعد میں اور موقع اگر ہے تو بات کو یہ سوچے کہ کس کے نام سے کرنا ہے. صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اوپر سے جو واجب ہے، جو خدائی قرضہ ہے، اس کو اتارے. یہ بات کی باتیں ہیں کہ حضور کے نام سے کرے یا باپ کے نام سے یا ماں کے نام سے یا اپنے پیر کے نام سے یا کسی بزرگ کے نام سے، وہ سب بات کی باتیں ہیں. جو واجب ہے وہ زندے پر ہے، وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں، اپنی طرف سے کر کے اس کے بعد میں اگر کوئی حصہ اور لیتا ہے یا کرتا ہے، موقع ہے تو کسی کے نام سے کر سکتا ہے، لیکن اپنے نام سے نہ کرنا اور دنیا سے چلے گئے ان کے نام سے اگر کی اور اس پر واجب ہے تو یہ گناہگار ہوگا. پہلے اپنے نام سے. ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے، ابھی میں نے بھی پڑھا، مجھے بتایا گیا، میرے پاس فون بھی آیا کہ موبائلوں میں کسی نے واٹس ایپ وغیرہ وہ کوئی میسج چھوڑا ہے کہ اس سال قربانی کی کھالیں دفن کر دی جائے اور ان کی جو رقم ہے وہ مدرسوں کو دے دی جائے، کھال دفن کر دی جائے اور رقم اس کی مدرسے کو دے دی جائے. پتہ نہیں کس نے یہ چھوڑا ہے، اور اس کو اتنا عام کر دیا کہ ایک اردو اخبار میں نے اس کو پڑھا. اب وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قربانی کی کھالوں کا ریٹ بہت گرا دیا ہے، تو ان کو عقل سکھانے کے لیے اس کو دفن کر دو کہ بالکل بھیجو ہی مت، تاکہ اوپر سے جو کھالوں کا مصرف ہے اس میں پریشانیاں آئیں گی تو انہیں عقل آئے گی. تو یہ سب بیکار کی فالتو باتیں ہیں اور یہ میسج غلط ہے کئی اعتبار سے. پہلی بات تو یہ کہ اپنے اسلام میں کسی بھی مال کو ضائع کرنا ناجائز ہے. دفن کرنا، کھال کو اس کو ضائع کرنا، تذیع مال جسے کہتے ہیں، ناجائز ہے. چاہے اس کے مالک ہوں آپ تب بھی. جیسے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں کچھ بھی کریں، کھائیں پئیں، کسی کو دے دیں. آپ چاہیں کہ اس میں آگ لگائیں تو آپ گناہگار ہوں گے. اگر آپ نوٹوں کو جلائیں گے تو یہ گناہ ہے، حالانکہ آپ مالک ہیں پھر بھی دے سکتے ہیں آپ جس کو چاہیں. لیکن ضائع کرنا، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، آپ استعمال کریں، کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ چاہیں کہ سونے کا ٹکڑا سمندر میں پھینک دیں تو گناہگار ہوں گے آپ. تو اپنے اسلام میں جو اصول ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی مال کے، چاہے آپ مالک ہوں تب بھی اس کو آپ کو خرچ کرنے کا، دینے کا، خود استعمال کرنے کا حق تو ہے، لیکن برباد کرنے کا، ضائع کرنے کا حق نہیں ہے. تو قربانی کھال کو دفن کرنا، اس کو ضائع کرنا، سمجھے آپ. اور پھر دوسری اس میں یہ لگائی کہ وہ اس کے پیسے مدرسے کو دے دے. جب اس نے اگر بفرض غلط اگر ضائع کر بھی دی تو مدرسے کو ڈنڈ کیوں دے گا بھائی؟ وہ اس کو ضائع کرنے کا گناہ ہوگا لیکن اس پر ڈنڈ کچھ نہیں ہوگا. مدرسے والوں کا وہ کوئی
ایسا حق نہیں ہے کہ وہ تو مدرسے کو دیا جاتا ہے، جائز دینا اچھی بات ہے، مدرسے چلتے ہیں اس سے، لیکن قربانی کی کھالوں کا اصل مصرف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، اس کو دیواغت دے کر کے، اس کی رطوبت سے خشک کر کے، اس کو سکھا کر کے جو طریقہ ہوتا ہے چمڑا بنا کر کے اس کو استعمال کرتے تھے، بستر بنا لیتے تھے، یہ ڈھول وغیرہ بنتے تھے، سمجھے آپ۔ اور پہلے زمانے میں جو لوگ یہ مسافر ہوتے تھے، خانہ بدوش قومیں ہوتی تھیں، تو اس کی راوٹیاں خیمے وغیرہ بناتے تھے، بہت سے کام میں آتی تھی، خود استعمال کر سکتے تھے، خود استعمال کر سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ریٹ کم ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دفن کر دیا جائے، ریٹ کم ہونے کا مطلب یہ کہ جس ریٹ میں بکے اس میں بیچو، سمجھے نہیں؟ تو یہ میسج بالکل غلط ہے، یہ کسی نے پتہ نہیں کس نے چھوڑا ہے، سمجھے آپ۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ قربانی کے تعلق سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جانور جس کی عمر کا تعلق جو ہے قربانی سے، وہ بکری وغیرہ جو ہوتے ہیں یا دمبا اور بھیڑ، ان کے لیے تو 1 سال، اور بڑے جانور جو اپنے یہاں پائے جاتے ہیں عام طور سے ان کے لیے 2 سال، اونٹ کے لیے 5 سال ہے، وہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس میں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دتا ہوا نہیں ہے، تو دتا ہوا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بکرا 1 سال کا ہو گیا یا بڑا جانور 2 سال کا ہو گیا تو اگر دتا ہوا نہ ہو تب بھی اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں لوگ، یہ تو تعلق جو ہے وہ دتا ہوا ہونے سے نہیں ہے، تعلق عمر سے ہے۔ بکرا 1 سال کا ہو اور بڑا جانور جو اپنے یہاں ہوتے ہیں یہ 2 سال کے، قربانی ہو سکتی ہے، دتا ہوا ہو چاہے نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ پوچھتے ہیں بکرے کے تعلق سے کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، تھوڑا بہت کم ہو تو قربانی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ بات جو ہے کہ عمر کم ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، یہ بکرے کے لیے نہیں ہے، یہ دمبے اور میڑھے کے لیے ہے۔ بکرا تو 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی اس کی جائز نہیں، 1 دن بھی کم ہوگا، چاند کا جو سال ہوتا ہے اس کے حساب سے، انگریزی سال نہیں بلکہ جو اپنا عربی سال ہوتا ہے اس حساب سے 1 سال کا ہونا چاہیے، اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ وہ جو ہے کہ اگر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہو وہ میڑھے اور دمبے کے لیے ہے۔ میڑھا تو بولتے ہیں یہ بھیڑ جو ہوتی ہے اس کے نر کو، دمبا جانور ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں ہوتا نہیں، عربوں میں ہوتا ہے ایسے ہی بکرے کی طرح، کچھ ایسے بال نہیں ہوتے ہیں بڑے بڑے اس کے، لیکن ایسی کچھ اسی سائز کا ہوتا ہے دمبا۔ تو وہ اس کی قربانی جو ہے وہ دمبا اور میڑھے کے لیے ہے کہ وہ اگر 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور دیکھنے میں فربا موٹا ہو اور 1 سال کا معلوم ہوتا ہو دیکھنے میں، اور اس کو چھوڑ دیا جائے 1 سال کے بچوں میں تو تمیز نہ پڑے کہ چھوٹا ہے کہ بڑا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ میڑھے اور دمبے کے لیے ہے، بکرے کے لیے نہیں ہے۔ بکرا اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی اس کی صحیح نہیں۔ ایک مسئلہ، بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، بکرے میں 1 ہی حصہ ہوگا، 1 آدمی کا ہوگا۔ تو یہ بڑے جانور میں جو 7 حصوں کا مسئلہ ہے، اس میں 7 سے زیادہ نہ ہو، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی 1 جانور میں مل نہیں رہا ہے، 7 میں مل نہیں رہا ہے، 5 ہیں کہ 4 ہیں کہ 3 ہیں کہ 2 ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 7 سے زیادہ نہ ہو، کم اگر ہوں تو کم ہوں، سب کا حصہ برابر ہو تو وہ بڑا جانور کر سکتے ہیں، 6 5 3 2 کر سکتے ہیں، سمجھے آپ۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ کسی کا حصہ 1 سے کم نہ ہو، جیسے آدھا ہو، کسی کا پون ہو، 1/3 ہو تو غلط ہو جائے گی۔ ہر ایک کا حصہ 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، سمجھے، 1.25 ہو، 1.5 ہو، 1.25 ہو، کوئی حرج نہیں، 2 ہو 3 ہو کوئی حرج نہیں،
ایک سے کم نہ ہو. سمجھے نہیں؟ اگر 3 لوگ پورا جانور کر دیں گے یا سب کا حصہ برابر برابر ہے تو وہ 2 سے کچھ زیادہ ہوگا. سمجھے؟ جائز ہے. سمجھے آپ؟ 3 لوگ 4 لوگ کر دیں گے ایک جانور کو تب بھی جائز ہے, سب کا برابر برابر ہو, 2 سے کچھ کم ہوگا. 5 کریں گے تب بھی 2 سے کچھ کم ہوگا, 6 کریں گے تب بھی 1 سے کچھ زیادہ ہوگا. تو وہ سب جائز ہے. بس 2 باتیں دھیان رکھنا ہے کہ 7 سے زیادہ حصے نہ ہو اور 7 سے کم ہو تو کسی کا حصہ 1 سے کم نہ ہو. سمجھے نہیں؟ تو بلا شک قربانی جائز ہے. سمجھے آپ؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل, غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہو گئی ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت مجھے جو باتیں دھیان آئیں میں نے آپ سے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کسی کو کوئی بات معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.